بسم الله اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ وقال علی بن ابی طالب علیہم الصلاۃ والسلام ان الامور اذا اشتبہت اعتبر آخرها باولها۔ عزیزان محترم، اس پہلے خطبے میں سب سے پہلے اپنے نفس کو اور آپ سب کو تقوی پروردگار کی دعوت دیتے ہوئے، اس لیے کہ دنیا میں واحد ایک نظام، وہ نظام تقوی پروردگار ہے کہ جو نظام دوسرے سارے نظام پہ غالب ہے، اور دنیا میں صرف تقوی پروردگار ہی ہے کہ جس کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو مکمل ولایت کے حوالے کر سکتا ہے۔ اس لیے کہ تقوی بھی ایک نظام و سسٹم کا نام ہے، ولایت بھی ایک نظام و سسٹم کا نام ہے۔ جب تک انسان تقوی کو نہیں اختیار کرے گا اس وقت تک ولایت کو نہیں اپنا سکتا ہے، اور جب تک اپنے آپ کو ولایت کے حوالے نہیں کرے گا اس وقت تک ایک مکمل متقی نہیں بن سکتا ہے۔ در واقع یوں کہا جائے کہ تقوی بھی ولایت میں ہے۔ ولایت کیا ہے؟ ہمارے ائمہ جو ہم سے کہیں، ہمارا خدا جو ہم سے کہے، ہمارا رسول جو ہم سے کہے، اس پہ ہم عمل کریں۔ جس چیز سے روک دے بغیر چوں چرا کے، بغیر کسی سوال کے اس چیز سے اپنے آپ کو الگ کر لیں، اور جس چیز کا حکم دے دے بغیر کسی آبجیکشن کے، بغیر کسی سوال کے، اس پہ عمل کر لیں۔ اور یہی وہ چیز کہ جو حکم ہم کو دیے گئے ہیں، واجبات، ان کو ادا کر لیں اور اپنے آپ کو حرام سے روک لیں، اسی کا نام تقوی۔ تو ولایت اور تقوی کوئی دو الگ چیزیں نہیں ہیں، حتیٰ کہ علماء کی یہاں تک نظر ہے، بالخصوص علامہ طباطبائی نے اپنی تفسیر میں سورہ بقرہ کے شروع میں جہاں پہ تقوی کا ذکر ہے، وہاں پہ اس بات تک کو لکھا ہے کہ تقوی اور ایمان میں بھی فرق نہیں ہے۔ تقوی وہی ہے جو ایمان ہے، اور ایمان وہی ہے کہ جو تقوی ہے۔ اس حساب سے جب کہ تقوی ایک نظام کا نام ہے، تقوی ایمان کا نام ہے، اب انسان کے لیے کتنا اہم ہے کہ تقوی پروردگار کو اختیار کرے، یا انسان کی حیات میں تقوی پروردگار کی کتنی زیادہ اہمیت ہے، اور یہی وہ راستہ ہے کہ جو انسان کو دنیا و آخرت دونوں میں کامیابی عطا کرتا ہے۔ ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے مولا کی نگاہ میں متقین کی صفات میں سے ایک صفت مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ متقین کے لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان سے ہمیشہ نیکیوں کی امید رہتی ہے۔ متقی وہ لوگ ہیں کہ جن سے ہمیشہ نیکیوں کی امید، یعنی سامنے والے کے ساتھ ہمیشہ نیکی کریں گے، کبھی برا نہیں کریں گے۔ سوال اس بات کا کہ نیکی کہتے کس کو ہے؟ اگر آج ہم سب اپنی اپنی رائے کو دیکھیں تو ہو سکتا ہے کہ لوگوں میں اختلاف ہو جائے، کچھ لوگ کسی چیز کو نیکی کہیں، کچھ لوگ کسی چیز کو نیکی کہیں۔ بہت سے لوگ ہیں کہ جو مثلا گناہ میں مدد کو نیکی سمجھتے۔ مثال دیں، ہمارے ذہن میں آ گئی، آپ کو یاد ہوگا کچھ دن پہلے کسی فلم میں امام حسین کے نام پہ گانا آیا تھا، ہم سب نے احتجاج کر کے الحمدللہ اس کو روکنے میں مدد کی۔ جس نے یہ کام کیا تھا اس بیچارے کا مقصد یہی تھا کہ ہم تو چاہتے تھے کہ اس کے وسیلے سے امام حسین کا نام گھر گھر پہنچ جائے، تو اپنے حساب سے تو نیکی کر رہا تھا نا بیچارہ۔ تو معلوم یہ ہو کہ نیکی کس کی نگاہ میں ہونی چاہیے؟ ہماری نگاہ میں، آپ کی نگاہ میں؟ نیکی، واقعی نیکی وہ ہے جو خدا کی نگاہ میں نیکی ہو۔ ہم لوگ نہیں طے کر سکتے کہ نیکی کسے کہتے ہیں، ہم لوگ اپنی رائے کے حساب سے بات کریں گے، لیکن
یہ طے ہو کہ جو خدا جس کو نیکی سمجھتا ہے. کیا مطلب؟ یعنی خدا کی نگاہ میں جو چیز بھی اچھائیاں ہیں یہی ان سے امید ہے، اور اس کے علاوہ جو بھی خدا نخواستہ خدا کے نگاہ میں اچھائیاں نہیں ہے اس کی ان سے بالکل کوئی امید نہیں رکھنی چاہیے. لہذا صاحبان تقویٰ کی واقعی شان یہ ہے کہ ہمیشہ ان سے نیکی کی امید رکھی جائے، کبھی بھی یہ نیکی سے نہیں ہٹ سکتے. مثلا نیکی کسے کہتے ہیں؟ بہت بڑی نیکی ہے آج کے زمانے میں، اور واقعی بہت بڑا کمال ہے کہ جو لوگ اپنے آپ کو سنبھالے ہوئے ہیں، غافلوں میں رہ کے اپنے آپ کو غفلت سے بچائے رہیں. بہت بڑی نیکی ہے. اور دوسروں کو غفلت سے بچا لیں، یہ خود دوسروں کے ساتھ نیکی ہے. البتہ یہ اور بات ہے کہ جس کے ساتھ کی جائے اس کو شاید نیکی نہ لگے. دیکھیے وہ بھی مثال سامنے آ گئی. جس کے ساتھ، مثال کے طور پہ ایک آدمی سو رہا ہے، نیند بڑی حسین لگتی ہے بعض لوگوں کو، سو جاتے ہیں تو پھر سب بھول جاتے ہیں. صبح کے اپوائنٹمنٹ ہے، میٹنگ ہے، جانا ہے، آفس ہے، کالج ہے، اسکول ہے، کلاس ہے، کچھ بھی ہے، بھول گئے. نیند کیا میٹھی نیند. اب کوئی جگائے تو اس پہ ناراض بھی ہوتے ہیں، کیوں جگا رہے، بگڑتے بھی ہیں. بعض لوگ تو تھوڑا سا اور زیادہ اوور ہو جاتے ہیں. کیوں؟ آج ایسی ہی مثال ہے نا، وہ لوگ کی جو حقائق دینیہ سے، دین کی حقیقتوں سے غافل ہیں، جب ان کو جگایا جاتا ہے تو کسی سونے والے کی طرح ناراض ہو جاتے ہیں. کیوں ہم کو جگا رہے ہو، سو رہے سونے دو. لیکن جب یہ نیند والا نیند سے اٹھے گا تو اسے معلوم ہوگا کہ کتنا بڑا نقصان ہوا، ہم کو کہاں جانا تھا، کالج چھوٹ گیا، کلاس چھوٹ گیا، یہ چھوٹ گیا. اسی طریقے سے یہ غافل جب غفلت سے ہٹتا ہے تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ ہم نے کتنا بڑا نقصان کر دیا. غفلت سے بیدار. اب ایسی صورت میں جو جاگنے والا سونے والے کو بیدار کر رہا ہے، جگا رہا ہے، وہ سو رہا ہے، وہ تو سونے میں کچھ بھی کر رہا ہے، لیکن اس جاگنے والے کی کیا ذمہ داری ہے؟ اب اگر اس نے سونے میں کوئی غلط بات کی تو کیا یہ لڑے گا اس سے سوتے میں؟ وہ تو بے ہوش ہے، وہ ہوش و حواس میں، غفلت میں ہے. وہ اس کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو ہوش میں لے آئیں. آج یہی وجہ ہے کہ عوام علماء کے خلاف اتنا زیادہ ایکٹیویٹی کر رہی ہے، لیکن پھر بھی علماء اپنے صبر کے ساتھ ان کو غفلت سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. ان کو معلوم ہے کہ یہ سو رہے ہیں، نادان ہیں، لیکن ہم تو جاگ رہے ہیں. بعض اوقات ہوتا ہے نا، کیا وجہ ہے صاحب، اتنی مخالفت ہوئی، اتنا، پھر بھی کچھ نہیں کہہ رہے. اسی لیے نہیں کہہ رہے ہیں کہ ان کو احساس ہے اپنے جاگنے کا بھی اور آپ کے سونے کا بھی. ایسا غافل آدمی کا کام یہی ہے کہ غافل آدمی غفلت سے نکلنے میں اس کو مشکل پیش آتی ہے. اب جاگنے والی کی ذمہ داری ہے کہ اس کو غفلت سے نکالنے کی کوشش کرے. یہ سونے والا کہ جس کو سب کچھ معلوم ہے، جاگنے والا جب جگا رہا ہے تو یہ سونے والا اپنے جاگنے کے لیے رکاوٹ بھی پیدا کرتا ہے. ہٹ جاؤ، دور ہو جاؤ، برا بھلا بھی کہتا ہے، مار پیٹ بھی ہو سکتی ہے، بعض اوقات سننے میں آتا ہے. یہ ساری چیزیں ہوتی. ہاں ایک چیز ہے جو تھوڑا سا سخت ہے، کیونکہ مثال، پوری مثال ہم نے 12 آپ سے کہا ہے، مثال صرف اس جہت میں جو کامن ہے اس کے لیے پیش کی جاتی ہے. سونے والا واقعی بے ہوش ہے، لیکن جو غافل ہے یہ اپنے عقل کو یوز کر سکتا ہے، اپنے فکر کو استعمال کر سکتا ہے، اپنے دماغ کو استعمال کر سکتا ہے. بعض اوقات جب سونے والا اپنے جاگنے میں رکاوٹ بنتا ہے تو وہ مشکل نہیں ہوتی ہے، لیکن یہ غافل جب اپنی بیداری میں رکاوٹ بنتا ہے تو یہ مشکل ہوتی ہے. کیسی مشکل ہے یہ؟ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مثلا جب عالم کوئی بات حقائق دینیہ پیش کرنا چاہتا ہے تو یہ لوگ آ کے رکاوٹ بنتے ہیں. ایسا کیسے بول دیا، ایسا کیسے کہہ دیا، یہ کیسے ہو گیا، وہ کیسے ہو گیا، یہ کیسے کہہ سکتے ہیں، وہ کیسے کہہ سکتے ہیں. اس بنیاد پہ قوم میں فتنہ پیدا ہوتا ہے. تو ایسے موقع پہ پھر مبلغ کو، عالم کو اس حق بیانی میں تھوڑا سا کمی کرنی پڑتی ہے، اس لیے کہ ہم حق اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ اسلام پہنچے، اس لیے نہیں بیان کر رہے ہیں کہ لوگوں میں. لہذا جتنا ضروری ہوتا ہو، جتنا لوگوں کے ممکن ہوتا ہے اتنا پیش بہت سی چیزیں چھپ جاتی ہیں. پھر ہوتا ہے، ہر جگہ ہوتا ہے، تمام ہوتا ہے ایسا. اب آپ انصاف سے بتائیے کہ عالم حق بیانی میں جتنا اس نے سپیڈ کم کر لی، جو چیزیں روک لیں، اس روکنے کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ حق بیانی میں جو چیز کم ہو گئی، اس کمی کے ذمہ دار کون ہے؟ روز محشر کون اس کا جواب دے گا؟ لہٰذا جو لوگ بھی حق بیانی میں رکاوٹ بنتے ہیں، جو لوگ بھی حق بیانی میں کسی طرح کے خلل پیدا کرتے ہیں، مشکلات پیدا کرتے ہیں، روز محشر ان کو جواب دینا پڑے گا کہ تبلیغات الہی میں رکاوٹ بنے. ان کو جواب دینا پڑے گا اس بات کا. ان کو احساس ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے،
ہمارا کام یہ ہے کہ عالم سے لیں، نہیں ہے کہ عالم کو سکھائیں. اپنی حیثیت کے اندر رہنا چاہیے ان کو، تبھی وہ غفلت سے بیدار ہوں گے. لیکن اگر یہ رکاوٹ بنتے رہیں گے تو یہ غفلت سے بیدار نہیں ہوں گے، بلکہ یہ خود بھی غافل رہیں گے اور دوسروں کی غفلت میں مدد کریں گے. یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ پھر وہ شکل پیدا ہوتی ہے کہ جس کو ہم فتنہ کہہ سکتے ہیں. یہاں سے فتنہ پیدا ہوتا ہے. نیکی یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی رسومات کی حفاظت کریں، نیکی یہ ہے کہ اسلام کو پہنچانے میں مدد کریں، تبلیغات اسلامی میں ہم تعاون کریں، مدد کریں، یہ نیکی. اس کے علاوہ آج کے اس زمانے میں جبکہ بے ایمانی اتنی بھری ہوئی ہے، ایسے حالات میں اگر کوئی صاحب ایمان اپنے ایمان کو بچا رہا ہے تو یہ اس کی نیکی. آج اگر کوئی کسی کے ساتھ مشکلات پیدا کرتا ہے، برائی کرتا ہے، متقی وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو برائی کے جواب میں اچھائی سے پیش آتے ہیں، ہمیشہ اس کا جواب اچھا دیتے ہیں. ان کا نفس اتنا پاک و پاکیزہ ہوتا ہے کہ یہ برائی کے جواب میں بھی اچھائی پیش کرتے ہیں اور ہر غلطی کو معاف کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں. اس لیے کہ ان کے سامنے یہ چھوٹی چیزیں نہیں ہوتی ہیں، ان کی نگاہوں کے سامنے وہ بڑی نعمتیں ہوا کرتی ہیں. یہ چھوٹی چیز حیثیت نہیں ہے. کاش اسی پہ گفتگو کرنی ہوتی تو ہم ائمہ کی سیرت سے ساری مثالیں پیش کرتے جو کہ موجود ہیں ائمہ کی سیرت، مغور کیجیے گا انشاءاللہ آپ لوگ. ان کی گفتگو، ان کے اعمال، ان کی رفتار، ان کا کردار جو بھی ہو، ہر اعتبار سے اتنے طیب و طاہر ہوتے ہیں کہ کبھی بھی خوف خدا سے جدا نہیں ہوتے. جب بھی یہ بات کرتے ہیں خدا سے ڈرتے ہیں. خدا سے ڈرنے کا مطلب سمجھے؟ یعنی اگر زبان میں خوف خدا شامل ہے تو انسان غیبت نہیں کرے گا، انسان الزام نہیں لگائے گا، انسان افواہوں پہ غور نہیں کرے گا، انسان افواہوں پہ ترویج نہیں. اب دیکھیے صرف ایک زبان کے لیے کتنے مسائل پیدا ہو گئے. اگر کان کے ساتھ خوف خدا ہے تو پھر دوسرے مسائل پیدا ہوں گے، نگاہوں کے ساتھ خوف خدا ہے تو دوسرے مسائل پیدا ہوں گے، ہاتھ پیر کے ساتھ خوف خدا ہے دوسرے مسائل پیدا ہوں گے، فکر کے ساتھ خوف خدا ہے دوسرے مسائل پیدا ہوں گے. لہذا نیکی اسے کہا جاتا ہے. یہ نہیں کہ ہر وہ انسان جو چاہتا ہے اس کی خواہش کو پورا کر دینا نیکی ہے، نہیں، اس انسان کو صحیح راستے تک پہنچا دینا یہ نیکی ہے. آئیے جو مولا کا قول ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا، مولا اس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بھی تمہیں کسی مسئلے میں کسی چیز میں شبہ پیدا ہو جائے، شک پیدا ہو جائے، تو تم ابتدا کو دیکھ کے انجام کا انداز کر سکتے ہو. کسی بھی چیز کی شروعات کو دیکھ کے یہ اندازہ لگا سکتے ہو کہ اس کا انجام کیسا ہو اگر کسی چیز میں شک ہو. خاص کر کے آج کے زمانے میں مولا کا یہ قول بے انتہا ہمارے لیے مددگار ہے. ہر وقت یہ حالات لوگوں کے سامنے رہے. آپ کو معلوم ہے کہ تاریخ اسلام میں صدر اسلام سے لوگوں نے دین کے نام پہ ہمیشہ بے دینی پیدا کرنے کی کوشش کی، ہمیشہ دین کے نام پہ بے دینی پیدا کرنے کی کوشش کی، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ دین کی مخالفت میں بے دینی کم پھیلتی ہے، دینداری کے نام پہ بے دینی زیادہ آسانی سے پھیلتی ہے. ہمیشہ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجیے آپ، کبھی بھی بڑے سے بڑے بے دین نے دین کی مخالفت نہیں بلکہ دین کی حمایت کا اظہار کیا اور بے دینی کو پھیلایا. ایسے حالات میں اگر کسی انسان کو کسی کے بارے میں شک ہو کہ آیا یہ دین کے مسائل میں جو کام کر رہا ہے تو یہ واقعی اس کا مقصد دین ہے یا بے دینی، مولا فرماتے ہیں کہ اول کو دیکھ لو، نتیجے کا اندازہ خود بخود ہو جائے گا. اچھا نتیجے کا اندازہ ہی کر سکتے ہیں، یہ ایک الگ بات ہے، صرف یہاں پہ اشارہ کر دیں ہم لوگ نتیجے کے ذمہ دار نہیں، ہم لوگ فوراً نتیجے کی سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ نتیجہ کیا ہوگا، اس حساب سے نہیں. ہم کو دیکھنا کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے، ہم کو اپنی ذمہ داری پہ عمل کرنا ہے. یہ ذمہ داری خود بخود ہم کو اچھے ہی نتیجے پہنچائے گی، بھلے ہی ہم کو پسند آئے تب بھی اچھا ہے، پسند نہ آئے تب بھی اچھا ہے، ہر حال میں نتیجہ اچھا ہوگا بشرطے کہ اپنی ذمہ داری کو ہم انجام دیں. اول کو دیکھ لو بالفرض. دوسرے کی ہم کیوں بات کریں، اپنوں پر مثال دیں، نگیٹو مثال اپنوں پر دینی چاہیے تاکہ کسی کو برا نہ لگے. اگر ہم حوزہ علمیہ قم اس لیے گئے ہیں کہ ہم پڑھ لیں گے تو آئیں گے تو مثلاً لوگ عزت کریں گے، قم چلے جائیں گے تو امامہ مل جائے گا، یہ ابتدا ہے، تو آپ سوچئے انتہا کیا ہوگی. اگر قم جانے کا مقصد امامہ ہے تو اس کی انتہا کیا ہوگی، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. 2-4 مہینے کے لیے کوئی گیا اور ایک امامہ لے کے آ گیا تو سوچئے انتہا کیا ہوگی. اگر کوئی اس لائن میں اس لیے آیا، اگرچہ یہ لائن نہیں ہے ذمہ داری، لیکن کیا کریں حالات.
کہ مثلا اس کے ذریعے سے فلاں فائدہ اٹھائیں گے، فلاں فائدہ اٹھائیں گے. ایسا نہیں ہے. اپنے نفس تک فائدہ اٹھانے کے لیے نہیں ہے، یہ دوسروں کو فائدہ پہنچانے کے لیے. تقاضا ہے اس لائن کا. عالم کی مثال شمع کی دی جاتی ہے جو اپنے کو جلا کے دوسروں کو روشن کرتا ہے. ہمیشہ آپ تاریخ اٹھا، چونکہ یہ علماء کی جو روش ہے، جو ان کا راستہ ہے، یہ انبیاء کے راستے پہ چل رہے ہیں، ائمہ کے راستے پہ چل رہے ہیں. لہذا جس طریقے سے جب انبیاء اور ائمہ دین کی تبلیغ کرتے تھے تو اس کے جواب میں ہمیشہ ان کو برا بھلا ہی سننے کو ملتا تھا. لہذا جب بھی کوئی حقیقت دینیہ، دین کے حقائق کی تبلیغ کرے گا تو بہرحال چار لوگ برا بھلا کہیں گے ہی کہیں گے. اس کے لیے آمادہ ہونا چاہیے. پھر یہیں سے مشکل پیدا ہوتی ہے. اب یہ ایک الگ بات ہے. تو اول کو دیکھا، انتہا معلوم ہو گئی. ایسی بہت ساری چیزیں. ادارے کی بنیاد کیوں پڑی؟ نہیں، مجلسوں کی بنیاد کیوں رکھی؟ جلوسوں کی بنیاد کیوں رکھی؟ ہم نماز کیوں پڑھ رہے ہیں؟ ہر چیز کی ابتدائی نیت کو دیکھیں. اگر اس میں خلوص ہے تو یقیناً بیش قیمتی چیز ہے. لیکن اگر خلوص سے خدا نخواستہ خالی ہے تو پھر انجام خود انسان سمجھ سکتا ہے. لہذا اس چیز پہ ہم کو غور کرنا چاہیے کہ کسی بھی چیز کی ابتدا کو دیکھیں. ابتدا خود بتا دے گی کہ انتہا کیا ہے. یہی وجہ ہے کہ سرکار سید الشہداء نے اپنے قیام و سفر کے ابتدا میں اس بات کا اعلان کر دیا تھا کہ ہم اصلاح کے لیے نکل رہے ہیں. ہم اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہے ہیں. اس کے لیے بتایا کہ ہم کو امر بالمعروف چاہیے، ہم کو نہی عن المنکر چاہیے، ہم کو امام علی کی سیرت چاہیے، ہم کو رسول کی سیرت چاہیے. اس سے ہم کریں گے. نتیجہ کیا ہوا کہ اس کربلا کے نتیجے میں کائنات کی اتنی بڑی اصلاح ہوئی کہ آج بھی کچھ نادان، نالائق، غافل لوگ اس اصلاح کی مخالفت کر رہے ہیں، لیکن مخالفت کر نہیں پا رہے، کامیاب نہیں. آج بھی اشارہ کیا کسی موقع پہ، اپنے یہاں کے بعض اداروں نے اپنے میگزین میں محرم نمبر میں، اس سے پہلے کے سال والے میں، پہلے پیج پہ خلاف اصلاح لکھا ہے. یہ کیسے عزادار ہو سکتا ہے جو خلاف اصلاح بات کرے؟ پہلا جملہ سرکار سید الشہداء کا. تو امام حسین کی ابتدا نے یہ بتا دیا کہ اس کا انجام کیا ہے، اور وہ میگزین کی ابتدا بتا رہی کہ اس کا انجام کیا ہے. جس کے پہلے پیج پہ اصلاح کے خلاف بات ہو، اس سے فتنے کے علاوہ کوئی اور امید نہیں رکھنی چاہیے. فساد کے علاوہ کچھ اور نہیں سوچنا چاہیے اس سے. کیونکہ جہاں اصلاح نہیں ہوتی ہے یا فتنہ ہوتا ہے یا فساد ہوتا ہے. کیسے ہم اصلاح سے خالی ہو سکتے ہیں؟ آج لوگ مجلسوں کی تقسیم بندی کرتے ہیں، یہ مجلس اصلاحی اور یہ مجلس غیر اصلاحی. مجلس تصور کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی سوچ سکتا ہے کہ مجلس غیر اصلاحی ہو؟ حتیٰ کہ جہاں پہ فضائل اہل بیت اطہار علیہم السلام بیان کی جاتے ہیں وہ بھی اصلاح ہی ہے، وہ بھی اصلاح کا ہی ایک رخ ہے. اور جہاں احکام بیان کی جاتے ہیں یہ فضائل سے الگ نہیں ہے، یہ ائمہ اطہار کی وہ سیرت ہے جو انہوں نے کر کے دکھایا ہے، اس کو بیان کیا جاتا ہے. یہ تقسیم بندی غلط ہے کہ یہ اصلاحی ہے اور غیر اصلاحی ہے، فضائلی اور غیر فضائلی. خوب، یہ بھی ایک الگ ٹاپک ہے، کبھی موقع ہو اس پہ بات کریں گے. اس ابتدا کو دیکھ کے انتہا معلوم کر لیں کہاں جانا. لہذا ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ جب خود بھی کسی کام کو انجام دینے کی کوشش کریں تو سب سے پہلے کوشش یہ ہو کہ ابتدا سے خلوص شامل ہو، صدق نیت شامل ہو. پھر اس کے بعد اس خلوص اور صدق نیت کو باقی رکھیں. صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی بھی نیک کام کو شروع کرنے سے زیادہ سخت یہ ہے کہ اس پہ انسان باقی رہے. وہ باقی رکھنا وہ ہمارے لیے اور اہم چیز ہے. بالخصوص اگر کہیں خدا نخواستہ کسی انسان نے مال حرام سے کسی نیک کام کو کرنا شروع کیا، ابتدا خراب ہو گئی، بنیاد خراب ہے. مثالیں ہیں اور ہم دے بھی چکے ہیں. کوئی بہت دیندار انسان تھا اور جا کے چوری کر کے لوگوں کو بانٹ دیتا تھا تقسیم. امام صادق نے کہ کوئی ایسا کچھ نہیں ہے، خدا صرف متقین سے قبول کرتا ہے. لہٰذا اگر مال حرام سے نیکی کی جائے، نیکی نیکی نہیں ہوتی. لہٰذا ہر اینگل سے دیکھیں اور دیکھنے کے بعد پھر اس کے بعد ہم کوشش یہ کریں کہ خلوص، اخلاص اور واقعی دینداری ابتدا سے ہو اور انتہا تک باقی رہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر
इन्ना शानियका हुवल अबतर। रब्बि अऊज़ु बिका मिन हमाज़ातिश शयातीन व अऊज़ु बिका रब्बि अन यहज़ुरून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मदहतहुल क़ाइलून व ला युहसी नअमाहुल आद्दून। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला साहिबिद दाअवतिन नबविय्या। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वस्सौलतिल हैदरिया। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वल इस्मति फ़ातिमिया। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वल हिल्मिल हसनिया। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वश्शुजाअतिल हुसैनिया। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वल इबादतिस सज्जादिया। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वल आसारिल बाक़िया। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वल माअसिरिल जाफ़रिया। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वल उलूमिल काज़िमिया। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वर्रिज़ाइ रज़विया। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वल जूदित तक़विया। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वन निक़ावतिन नक़विया। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वल हैबतिल अस्करिया। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वल गैबति इलाहिया। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व लअनतुद दाइमतुल बाक़ियतु अला अअदाइहिम अजमईन मिनल्लाहि इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बाद। इस दूसरे खुतबे में सबसे पहले अपने नफ्स को और आप सबको तक़वा परवरदिगार की ताकीद करते हुए इस हफ़्ते के मुनासिबात में से सबसे पहली और अहम तरीन मुनासिबत आने वाली 8 रबीउस्सानी और बाज़ रवायतों में 10 रबीउस्सानी भी है। ये तारीख़ है विलायत बासआदत इमाम हसन अस्करी सन 232 हिजरी में आपकी विलायत बासआदत हुई। बड़े मुश्किल हालात आपने देखे हैं और बहुत सख्त हालात में आपने इस्लाम की तबलीग की है, बल्कि यूँ कहा जाए कि मिशन इस्लाम को बचा के हम तक पहुँचाया है। बौनवानी मिसाल एक बहुत ही मुख्तसर बात की तरफ इशारा करते हुए, बहुत मशहूर वाक़या है कि आपके ज़माने में एक शख्स था कि जिसका नाम था याक़ूब बिन इसहाक़ किंदी, और सुना होगा आपने ये वाक़या। वो कुरान के तनाक़ुसात जमा कर रहा था। जब ये ख़बर इमाम के पास पहुँची तो इमाम ने उसके बहुत तफसीली वाक़या, हम सिर्फ असल बात को पेश करके, और चूँकि खुतबे में इतना वक्त नहीं कि पूरा वाक़या पेश किया जाए, इमाम ने उसके शागिर्दों से बात की और बिलखरे एक मैसेज उस तक पहुँचाया। इमाम ने कहा कि क्या उससे जाके कहना कि क्या तुम्हारी नज़र में मुमकिन है कि कुरान का मंजूर और मकसूद वही है जो तुम समझ रहे हो? फिर इमाम ने कहा कि वो एक बाफ़हम इंसान है, लिहाजा इस बात को एक्सेप्ट करेगा कि ज़रूरी नहीं कि जो हम समझ रहे हैं वही हो। फिर कहना कि तुम जिस एतबार से तनाक़ुज़ात जमा कर रहे हो कुरान के, तो तुम अपनी फ़हम से जमा कर रहे हो, अपनी अक़ल से जमा कर, ज़रूरी नहीं कि वही कुरान भी समझ रहा हो, वही कुरान भी कह रहा हो। जब ये मैसेज पहुँचा और पैगाम पहुँचा तो उसने पूछा कि किसकी बात है ये? कहा मैं हमारे जहन का नहीं, सही बताओ, तो हमारे शागिर्द हो, तुम्हें पहचानते। तो उसने इमाम का नाम बताया, कहा अब तुमने सही बताया। 2-3 पॉइंट्स आपके हवाले करना चाहते हैं। सबसे पहली चीज़ कि
انسان کو قرآن سے ایسی باتیں سمجھ میں آ سکتی ہیں کہ جو قرآن کا مقصد نہ ہو. ممکن ہے کہ نہیں؟ امام نے کہا کام بھی ہو رہا تھا, ہے کہ نہیں؟ جب قرآن سے یہ ہوتا ہے تو حدیث سے بدرجہ اولا ہو سکتا ہے. اب آپ سوچئے کہ آج ہر آدمی کی جو علمی میدان میں ایک چھوٹا سا بچہ بھی نہیں ہے, حدیث سے کھیلنے کی کوشش کر رہا ہے, آیات کے مفہوم بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہے. ضروری ہے کہ جو حدیث کہہ رہی ہے وہ آپ سمجھ رہے ہوں, ہر اینگل پہ آپ کی نگاہ ہے, نہیں ہے, اصل علم نہیں ہے آپ کے پاس, ہے کہ نہیں؟ دوسری چیز کہ جب امام نے اس پیغام کو بھیجا اور اس کو یہ معلوم ہوا کہ ہاں ہم سے یہ غلطی ہو رہی ہے, تو اس نے اپنی پوری محنت کو فوراً جلا دیا, جلا کے راکھ کر دیا. پورے واقعے میں جو سب سے بڑی پازیٹیو چیز ہے, پازیٹیو پوائنٹ ہے ہمارے لیے, وہ یہ ہے ہم اس واقعے کو صرف نگیٹو انداز سے دیکھتے ہیں. یہ ہے کہ اگر یہ معلوم ہو جائے کہ اس کے حق ہونے کا یقین نہیں ہے, اس میں باطل ہونے کا شبہ ہے, تو فوراً چھوڑ دو. کتنی بڑی محنت اس نے خود سے جلا دی, اپنے ہاتھ سے جلا دی. آج ہم اس بات پہ دعویٰ کرتے ہیں, کیسے آپ کہہ سکتے ہیں جو ہمارے باپ دادا کہتے ہوئے آئے وہ غلط ہے؟ روایتیں دلیل میں ہیں, سیرت دلیل میں ہے, احکام دلیل میں ہے, توضیح مسائل دلیل میں ہے, لغت دلیل میں ہے, علم دلیل میں ہے, لیکن ساری دلیلیں بیکار ہوتی ہیں صرف اس بات پہ کہ ہمارے باپ دادا نے کیسے غلطی کی. عجیب بات ہے. نتیجہ لینا ہم کو اس سے. یہ واقعات صرف کہانی سننے کے لیے نہیں ہوتے, نتیجہ اخذ کرنے کے لیے ہوتے. اور پھر اس کے بعد اس روشنی میں احتیاط ضروری ہے. عزیزان محترم, جو لوگ اس طرح کے کام شروع کر رہے ہیں ان کا نہیں معلوم, لیکن ہماری یہ ذمہ داری کہ جب کوئی بات ہم تک آئے تو بغیر کسی کنفرمیشن کے, بغیر کسی اطمینان کے ہم اس کو دوسرے تک نہ پہنچائیں, ورنہ ہم ذمہ دار ہوں گے اس کا. حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں. دشمنان اسلام, اسلام کی ہی چیزوں کے ذریعے ہم کو, اس سے پہلے ہم نے بات آپ کے سامنے پیش کی, اورینٹیلزم پیش کیا ہم نے آپ کے سامنے, مسٹر ہیمفر کے اعترافات پیش کیے ہم نے. آپ میں سے بہت سے لوگوں نے پڑھا بھی اور آ کے بتایا بھی کہ ہم نے پڑھا, اس میں سارے حقائق موجود ہیں. لہذا ہم کو اس واقعے کی روشنی میں چھاننا پڑے گا کہ کہاں سے حق ہم تک پہنچ رہا ہے اور کہاں سے بات. آخری چیز اس واقعے کے اس میں کہ جب بھی ہم کو قرآن یا حدیث سے کوئی نتیجہ لینا ہے تو ہر ایک نہیں لے سکتے. آپ کو معلوم ہے اسحاق کندی کون تھا؟ یعقوب بن اسحاق. یہ اپنے زمانے کا عرب میں بہت بڑا فلاسفر تھا. اپنے زمانے کا عرب میں بہت بڑا فلاسفر تھا, جاہل آدمی نہیں تھا, عام اعتبار سے بہت پڑھا لکھا آدمی تھا. آج بہت سے لوگ دعویٰ کرتے ہیں نا ہم تو یہ اتنا پڑھے لکھے ہیں. ارے جو پڑھے لکھے ہو اس فیلڈ میں خدمت کرو اسلام کی. اسلام کے مسائل میں بہرحال جاہل ہو, الگ الگ فیلڈ ہوتی ہے, الگ الگ باتیں ہوتی ہیں. آپ نے کسی اور لائن میں پڑھا ہے, اس لائن میں آپ اسلام کی خدمت کیجئے. مثلاً کوئی مقصد نہیں ہے, صرف بنوانی مثال, ایک انسان انجینئر ہو گیا ہے تو وہ انجینئرنگ کے حساب سے اسلام کی خدمت کرے, نہ کیا کہ علم دین پڑھانا شروع کر دے. ایک انسان ڈاکٹر ہو گیا ہے تو ڈاکٹری میڈیکل لائن میں اسلام کی خدمت کرے, نہ کیا کہ پڑھانا شروع کر دے اسلام کو. یہ اسحاق کندی فلاسفر تھا, فلسفہ پھر بھی ان دوسرے علوم کے بنسبت انسان کے اندر زیادہ شعور پیدا کرتا ہے اگر انسان کے اندر فلسفے کو ہضم کرنے کی طاقت ہو تو, اس شرط کے ساتھ. لیکن واقعی حقائق کو نہیں سمجھ پایا اور جیسے ہی امام نے کہا اس نے چھوڑ دیا. اب اگر نہیں چھوڑتا تو ابھی تک تو غلطی تھی, اس کے بعد انانیت شروع ہو جاتی, ایگو شروع ہو جاتا, اور یہ ایگو ہے کہ جو انسان کو جہنم تک پہنچاتا ہے. اگلی مناسبت آنے والی 10 ربیع الثانی, جو بعض روایتوں کے حساب سے سن 201 ہجری میں حضرت معصومہ قم سلام اللہ علیہا کے وفات کی تاریخ ہے. معصومہ قم کی شخصیت سے آپ سب آشنا ہیں, آپ میں سے بہت سے لوگوں نے زیارت بھی کی ہوگی. یہ وہ بی بی ہے کہ جو مرکز علم و عمل ہے, اور آج بھی
پوری دنیا میں اسلام کی تبلیغ کا مرکز حوزہ علمیہ قم ہے کہ جس کے سارے کلاسز آپ ہی کے جوار میں، قرب و جوار میں ہوتے ہیں، اور اس وہی شہر ہے کہ جو پوری دنیا کو حقائق اسلامی سے فیضیاب کر. البتہ وہی مطلب صرف وہی نہیں، اس کے علاوہ بھی ہیں، لیکن سب سے بڑا مرکز وہ ہے. اور بھی ہمارے الحمدللہ اسلامی مرکز، اور خدا اور ان میں اضافہ کرے. جتنے زیادہ ہوں گے اتنے ہی اسلام کو فائدہ پہنچے گا، اسلام کے لیے مفید ہے. لیکن موجودہ حالات میں سب سے بڑا مرکز حوزہ علمیہ قم ہے جو اسلام کو فیضیاب کر رہا ہے. اگلی مناسبت آنے والی 12 تاریخ ہے. یہ وہ تاریخ ہے کہ جس دن بنی امیہ کی حکومت پوری طریقے سے ختم ہو گئی اور بنی عباس کی حکومت شروع ہو گئی. اگرچہ نام بدلا لیکن مظالم میں کمی نہیں آئی. اور بنی امیہ پوری ایک تاریخ ہے، بنی عباس پوری ایک تاریخ ہے. الگ الگ مواقع پہ ائمہ کی حیات میں یہ چیزیں آپ کے سامنے بیان ہوتی رہتی ہیں. عالم اسلام کی ایک مناسبت، ایک بہت جلیل القدر عالم دین آیت اللہ سید محمد باقر موحد ابتہی، بہت مشہور عالم دین، حوزہ علمیہ قم سے مربوط جو لوگ ہیں اور علمی میدان میں کچھ بھی انہوں نے کیا ہے تو یقیناً وہ اس بزرگ عالم دین سے حتماً آشنا ہوں گے. چہارشنبے ویڈنسڈے کو ان کا انتقال ہو گیا. یہ وہ شخصیت ہے کہ جس نے بہت بزرگ علماء سے علم حاصل کیا. آیت اللہ بروجردی، علامہ طباطبائی، آیت اللہ حجت، امام خمینی اور بہت سارے بزرگ علماء ہیں کہ جن کے یہ شاگرد رہے. اس کے بعد پھر انہوں نے بہت زیادہ علم دیا. سطوح، سطح، وہاں پہ ایک معیار ہے کلاسز کا کہ جو خارج سے پہلے ہوتا ہے، اور پھر اس کا درس خارج. خارج اسے کہتے ہیں جس میں اجتہاد کرنا بتایا جاتا ہے. سطوح اور خارج دونوں کے انہوں نے کلاسز لیے، اور آپ کے بہت زیادہ شاگرد ہیں آپ نے جن کو تیار کیا. احادیث، روایات، ان پہ بے انتہا انہوں نے کام کیا ہے. تفاسیر اور احادیث میں آپ کی بہت زیادہ کتابیں اور مقالات بھی موجود ہیں کہ جو کہ آپ کی کاوشوں کا نتیجہ ہے، اور بعض کتابیں ایسی ہیں کہ جو بہت ہی زیادہ مشہور ہوئی ہیں. اس کے علاوہ کافی اداروں کی سرپرستی بھی حاصل تھی، مدرسے بھی تھے آپ کے، اور آپ کے اس انتقال کے موقع پہ مقام معظم رہبری اور دوسرے علماء اور اداروں نے تعزیت و تسلیت کا پیغام بھی دیا. اس کے علاوہ مناسبت جو بہت ہی عجیب اور غمناک مناسبت ہے، تکفیریوں نے شام میں ایک مرتبہ پھر تجاوز کیا اور جناب سکینہ سلام اللہ علیہا کے گنبد پہ حملہ کر کے اس کی شکل کو بگاڑنے کی کوشش کی، اور وہ جو اس کا پیلا حصہ تھا وہ خراب ہو گیا. بہت سخت موقع ہے یہ ہم اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والوں کے لیے. یقیناً ہم کو کسی نہ کسی انداز میں اور کسی نہ کسی طریقے سے اپنے غم و غصے کا اظہار کرنا چاہیے کہ جو بھی ہو رہا ہے یہ غلط ہے. اگرچہ آپ کو معلوم ہے اور ساری باتیں ہوتی رہتی ہیں کہ حفاظت کے انتظامات ہیں، حزب اللہ وہاں پہ حفاظت کی پوری کوشش کر رہی ہے، دوسرے اور گروہ ہیں جو حفاظت کی کوششیں کر رہے ہیں وہاں پہ موجود ہیں، لیکن انہوں نے کافی دور سے راکٹ سے حملہ کر کے اس کو خراب کرنے کی کوشش کی ہے. انشاءاللہ ہم میں سے وہ لوگ کی جو ایکٹیو ہیں، وہ فعال ہیں، جو ذمہ دار ہیں، وہ مل بیٹھیں گے اور یہ طے کریں گے کہ ہم کو اس کے غم و غصے کے اظہار کے لیے کیسے قدم بڑھانا چاہیے اور کیا کرنا چاہیے. داستان ظلم میں ایک عجیب بات ہے کہ جس کا اقرار خود ظالم نے کیا. سازمان ملل یعنی جس کو آپ UN کہتے ہیں، اس نے اپنی رپورٹ میں بھی اسی ہفتے یہ بات پیش کی ہے کہ اسرائیل نے 2013 میں 390 فلسطینی گھروں کو مسمار کیا. گھر کو، لوگوں کو نہیں. یہ رپورٹ کس کی؟ UN کی ہے، دشمن کی رپورٹ ہے. اس نے اس بات کا اقرار کیا کہ 2013 میں 390 گھر اسرائیل نے فلسطینیوں کے مسمار کیے. یہ وہ ظلم ہے کہ جس کا اقرار UN کر رہا ہے، سازمان ملل کر رہا ہے. سوچیے آپ، کس کو حق ہے کسی ایک گھر کو توڑ دینے کی اس کے ملک میں جا کے؟ اور یہ وہ گنتی ہے کہ جو اس سے پہلے کے سال یعنی 2012 میں کی رپورٹ میں 172 گھروں کی بات تھی. یعنی ظالم کے حوصلے اتنے بڑھ رہے ہیں کہ اس نے اس کے بعد والے سال میں ڈبل سے زیادہ کر دیا. ڈبل سے زیادہ کر دیا. یہ
ظلم کی رفتار ہے جو ہمارے سامنے ہے، اور یہ ہم کو اس کی طرف توجہ دینی چاہیے تاکہ ہم ظلم سے بھی آشنا ہوں، ظالم کے طریقہ کار سے بھی آشنا ہوں، ظلم کے خلاف جو بھی احتجاج کر سکتے ہوں وہ بھی کریں، اور ان ساری چیزوں کے نتیجے میں اپنے آپ کو اس ظلم سے محفوظ رکھنے کی کوشش کریں۔ ایک چیز جو بہت زیادہ کہی جا رہی ہے، اکسائی جا رہی ہے، مختلف طریقوں سے پیش کی جا رہی ہے، لعنت۔ لعنت، خود لعنت کوئی بری چیز نہیں، یہاں بھی ہوتی ہے، ہر نماز کے بعد ہوتی ہے، دشمنان اہل بیت پہ لعنت ہوتی ہے۔ ہر آدمی کہتا ہے لعنت 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 بھیجو، طریقہ کیا ہے وہ تو کوئی بتائے۔ یہ ویسے ہوگی نا، نماز 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 نماز، کسی نے نہیں بتایا نماز پڑھیں کیسے۔ اگر غلط طریقے سے نماز پڑھیں گے تو نماز خدا کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگی۔ اس کی مثالیں ہمارے یہاں موجود ہیں، ذرا سا فرق ہوا تو وہ بدعت بن گئی، نماز نہیں رہ گئی، وہی سیم نماز، وہی سورہ حمد، وہی قرآن، وہی رکوع، وہی سجدہ، لیکن طریقہ بدل گیا تو بدعت بن گئی۔ ذرا سا نماز میں ہاتھ ادھر سے ادھر ہوا، قابل قبول نہیں رہی۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ عبادت وہ ہوتی ہے جو مرضی خدا کے مطابق ہو۔ خالی نماز نماز کہہ دینے سے پیغام پورا نہیں ہوتا ہے، اسی طریقے سے خالی لعنت لعنت کہہ دینے سے پیغام پورا نہیں ہوتا۔ اگر غصبی زمین پہ نماز پڑھی جائے تو یہی نماز فتنے کا سبب ہو سکتی ہے۔ آپ کسی گھر میں گھس جائیے، نماز پڑھنے وہاں ہے، آپ سے کیا مطلب؟ بچھا کے مصلی شروع ہو جائیے، فساد ہو سکتا ہے، جھگڑا ہو سکتا ہے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بیچ روڈ پہ آپ مصلی بچھائے کھڑے ہو جائیے، نماز پڑھنے ہیں، پورا ٹریفک جام ہو جائے گا، فساد ہو سکتا ہے۔ طریقہ چاہیے، اسلام نے بتایا ہے کہ کیسے پڑھو۔ اسی طریقے سے ہر منچاہے طریقے سے لعنت نہیں ہوا کرتی ہے۔ کیوں نہیں اس بات کو لوگ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اس ہفتے جو پروگرام شروع ہوا شب جمعہ میں، مہینے میں لاسٹ، وہ اعلان بھی ہوا تھا ذات عاشورہ کا، اس میں بتایا ذات عاشورہ بتا رہی کہ لعنت کیسے بھیجنا ہے۔ جب عبادت خدا کی ہے تو طریقہ بھی خدا کا ہی ہونا چاہیے۔ اپنا طریقہ کیسے؟ اگر طریقہ اپنا ہے تو پھر خدا کی عبادت نہیں ہے، پھر کوئی خدا پہ آل محمد پہ احسان نہ جاتا ہے کہ ہم آپ کے لیے کر رہے ہیں، اپنے لیے کر رہے ہیں، اپنے جذبات کو۔ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اور کبھی بھی کوئی انسان یہ کام اپنے یہاں نہیں کرتا ہے، ہمیشہ دوسرے کے یہاں جا کے کرتا ہے، کیونکہ اس کے نتیجے بھی جو ہیں وہ اچھے نہیں ہوتے ہیں نا۔ خود وہ کام کر کے چلا جاتا ہے، دوسرے اس کے نتیجوں کو بھگتتے ہیں۔ آخری چیز اس ہفتے کی، 11 فروری جو کہ ایرانی کیلنڈر کے حساب سے 22 بہمن ہے، یہ وہ تاریخ ہے کہ جس دن اسلامی انقلاب ایران میں کامیاب ہوا ہے۔ فرق ہے، ہم لوگوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ انقلاب ایران کا ہے، نہیں، یہ انقلاب اسلام کا ہے۔ جب تک ہم یہ سمجھیں گے کہ ایران کا انقلاب ہے، غیریت پیدا ہوگی۔ ہم ہندوستانی، ہم سے کیا مطلب ہے؟ اور واقعی کوئی مطلب نہیں۔ ایران کی اپنی سیاست سے ہم سے کوئی ربط نہیں ہے۔ ہمارا ملک ہندوستان ہے، ہمارا ملک ایران نہیں ہے۔ لیکن جو نظام وہاں پہ زندہ کیا گیا ہے، اس نظام سے ہمارا بہت گہرا ربط ہے۔ جو ولایت وہاں پہ عملی ہوئی ہے، اس ولایت سے ہمارا بہت گہرا رشتہ ہے۔ اسلامی انقلاب کامیاب ہوا ہے، ایران میں کامیاب ہوا ہے، یہ ایک الگ چیز ہے۔ یہ وہ انقلاب ہے کہ جس نے دشمن کی بہت پرانی سازش، کہ جو سازش دشمن نے رسول کی آنکھ بند ہوتے ہی شروع کر دی تھی، اسلام کو ناقص کرنے کی سازش، اسلام کو بیکار کرنے کی سازش، مسلمانوں کو صرف گھر میں بٹھانے کی سازش، مسلمانوں کو صرف سنتی چیزوں میں محد، مسلمانوں کو کولو کا بیل بنانے کی سازش۔ کولو کا بیل سنا ہے نا آپ نے؟ کسی موقع بتایا تھا، کولو کہتے ہیں جس میں گنے کا جوس نکلتا ہے، اور اس کا بیل صبح سے شام تک چلتا ہے، وہ ایک ہی راؤنڈ پہ چلا کرتا ہے، دن بھر چلتا رہتا ہے اپنی جگہ پہ، آگے نہیں بڑھتا ہے۔ دشمن کی پوری سازش یہ تھی کہ مسلمان کتنی بھی محنت کریں اپنی جگہ پہ رہیں، لہذا ترقیوں کو اسلام سے نکال دیا گیا تھا۔ آپ دیکھیے ہاسپٹل کو، مثلا یہ ہاسپٹل کھولنا ہے، اس کو لوگ اسلام کا جز نہیں سمجھتے۔ اچھے کالج ہمارے ہونے چاہیے، اس کو لوگ اسلام کا جز نہیں سمجھتے۔ ہمارے اچھے نیوز پیپرز ہونے چاہیے، اس کو لوگ اسلام کا جز نہیں سمجھتے۔ ہمارے اچھے چینلز ہونے چاہیے، اس کو لوگ اسلام کا جز نہیں سمجھتے۔ سیاست میں ہماری دخل ہونی چاہیے، اس کو لوگ اسلام کا جز نہیں سمجھتے۔ صرف اسلام مسجدوں میں محدود کر کے رکھ دینے کی کوشش کی گئی تھی، اور آج بھی دشمن وہ کوشش کر رہا ہے۔
الحمدللہ اس اسلامی انقلاب نے اس بات کو ثابت کر دیا کہ اسلام صرف مسجد میں محدود ہونے کی چیز نہیں ہے، بلکہ اسلام عالمی دین ہے۔ اور اس انقلاب کے بعد اس کے ذریعے بنی ہوئی حکومت کی پے در پے کامیابی نے بتا دیا کہ دنیا میں اگر کامیاب نظام ہے تو صرف الہی نظام کامیاب ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ دنیا کی بڑی بڑی سیاستوں نے اس کے مخالفت کی کوشش کی اور سب ایک جٹ ہو کے بھی اس کا کچھ نہیں کر پائے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ باقی سارے نظام مخلوقات کے نظام ہیں، یہ نظام خالق کا نظام، اور مخلوقات مل کے بھی خالق کے مقابلے میں کچھ نہیں کر سکتی۔ غفلت سے بیدار کیا گیا، وہ حقیقی شکل اسلام کی دکھائی گئی۔ اور یقیناً اگر آج ہم اسلام کو ہر پہلو سے دیکھیں، آج بھی اسی لیے کوشش کی جا رہی ہے، اگر اسلام کو ہم ہر پہلو سے دیکھیں تو اسلام بہت تیزی سے امت مسلمہ کو کامیابی تک پہنچائے گا اور سب سے آگے لے جا کے کھڑا کر دے گا، کیونکہ اس نظام کا کمال ہے۔ قرآن نے وعدہ کیا تاکہ دوسرے ادیان پہ غالب آ جائے، خاصیت اس کی ہم نے آپ کے سامنے آیت پیش کی تاکہ یہ نظام، یہ اسلام دوسرے دینوں پہ غالب آ جائے۔ یہ اس نظام کا تقاضا ہے، اگر غالب نہیں آ رہا ہے تو اس کا مطلب کہ کوئی پروژہ کہیں سے فیل ہے۔ آئیے بارگاہ پروردگار میں دعا کرتے ہیں، پالنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرمائے، بار اللہ اعمال قبیحہ سے محفوظ رکھے، بار اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، بار اللہ ہمارے مرحومین کو بخش دے، پالنے والے اسلام و مسلمین کی حفاظت فرما، بار اللہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے، بار اللہ جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، بار اللہ جو لا ولد ان کو اولاد صالح عنایت فرما، بار اللہ جو صاحب اولاد ان کی اولاد کو نیک سیرت بنا، بار اللہ ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھ، بار اللہ رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرما، بار اللہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔